پھر اس پاچنکو سے نکل کے ہم لوگ اس کے گھر چلے گئے، لیکن 2 دن میں اس کے پاس رہا. 2 دن میں بھی اس نے مجھ سے حساب نہیں کیا. میں جب بھی حساب کی بات کرتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ یار میری طبیعت خراب ہوتی ہے، میں تجھے بھیج دوں گا. تو میں نے کہا پہلے آپ نے کہا کہ آؤ گے تو کر لیں گے، اب آپ کہتے ہو بھیج دیں کہ یار میری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے، اور تجھے پتہ مجھے جو ہے نا یہ مسئلہ ہے یہ. تو میں اچھا ایک اور بات بتانا بھول گیا میں آپ کو. میرے اس کے کاروبار کو یہ میں جو آیا ہوں جاپان، یہ میں 12 مہینے کے بعد 13واں-14ویں مہینے میں آیا تھا، اور 12 مہینے کے بعد میں نے اس سے کام روک دیا تھا اور حساب سارا بنا لیا تھا. تو اس کی طرف میرے 5.5 ملین ین نکلتے تھے، جو تقریباً 50-55 ہزار ڈالر تھے اس وقت کے ریٹ کے حساب سے. تو اب نہ تو جو اس کی گاڑیاں میرے پاس تھیں وہ پلس مائنس کر کے اس کی طرف میرے پیسے بن گئے تھے. کاروبار میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایگزیکٹلی پیسے بھیجیں پر مزہ نہیں رہتا، ہاتھ رک جاتا ہے خریدنے والے کا. تو مجھے بھی گاڑیاں چاہیے تھی، ایسی بات نہیں تھی، اور مجھے اعتبار تھا کہ یہ کوئی ایسا میرے ساتھ نہیں کرے گا کم از کم. حالانکہ ناگویا میں مجھے 10 آدمیوں نے بولا تھا کہ خالد بھائی یہ جس طرح گاڑیاں لے رہے ہیں آپ اس سے گاڑیاں لیتے ہو 100%، ورنہ اس کو کوئی کاروبار دینے والا بندہ نہیں تھا. آپ نے آ کے یہاں اس کو کاروبار دیا ہے، یہ دیکھنا آپ کے ساتھ کیا کرے گا. لیکن میں پھر بھی اعتبار سے کرتا رہا. ایک کام میں نے کیا تھا 6 مہینے کے بعد، جب اسے سٹارٹ ہوا تھا نا تو 6 مہینے کے بعد میں آیا. 6 مہینے تک میری 3-4 شپمنٹیں آ چکی تھیں اور میں بھی اس کو کافی پیسے بھیجتا رہا تھا. تو میں نے اس کو آ کے کہا کہ یار جو ہے نا باس کام تو اچھا چل رہا ہے آپ سے، تو ایک مہربانی کر دیں. کہنے کیا؟ میں نے کہا میں آپ کو $100 ایک گاڑی پہ دیتا ہوں نا، تو آپ $100 چھوڑ دیں، آپ نا $100 ریبیٹ. میں نے کہا یہ $100 آپ کے اپنی جگہ، میں مزید آپ کو 30 یا 40%، مجھے صحیح سے یاد نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، 30 یا 40% جو پروفٹ ہوگا نا نیٹ گاڑی کے اوپر، وہ میں آپ کو دیا کروں گا مزید. تو بڑا خوش ہوا، آنسو آ گئے اس کی آنکھوں میں، مجھے گلے لگا لیا، مجھے ایسے مجھے ویسے کہ یار تو نے تو میرے تو ویسے ہی 50-60 مان بن جاتے تھے مہینے کے، اب تو نے کمال کر دیا، یہ کر دیا. میں نے کہا نہیں یار، اگر آپ ایمانداری سے کام کرو گے تو میں حاضر ہوں یار، کماؤ، مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی کما رہا ہوں نا اس میں سے. خیر یہ مہربانی میں اس پہ کر چکا تھا. اس کے بعد حساب کتاب کر کے اس کی طرف $55,000 بنتا تھا میرا، $50,000 جو بھی یہ سمجھ لیں کہ جو ہے نا 5.5 ملین ین تھا. یہ مجھ سے آئیں بائیں شائیں کرتا رہا. میں پھر واپس چلا گیا، پھر میں اسے فون کرتا رہا کہ بھائی پیسوں کو کیا ہوا، بھائی پیسوں کو کیا ہوا. پھر اس میں سال نکل گیا. پھر اس نے مجھے ایک اور ٹافی دی، کہنے لگا ایسا کر کے یار مجھے صرف 2 کنٹینر کے پیسے بھیج دے، تو میں جو نا سارا پھر وہ جب روٹین چلے گی تو میں اس میں تیرا وہ 5.5 ملین بھی اتار دوں گا. میں نے کہا نہیں، اب مجھے نہیں کرنا آپ سے کام، اور میں نے کام روک دیا. پھر یہ شخص مجھ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا، مقصد یہ غائب ہو گیا. اس نے اپنا فون نمبر بھی سب بدل لیا. اس کے بعد میری تو چھوٹے اس بھائی سے، جاپان والے بھائی سے بات چیت نہیں تھی. یہ جاپان والے بھائی کا بھی دوست تھا. تو جب دوبارہ 2019 میں آیا تو میری چھوٹا بھائی مجھے اپنے گھر لے گیا رو را کے. وہ جب اس نے اپنے گھر رکھا، جب میں مکان ڈھونڈ رہا تھا اس وقت کی بات ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں جو ہے اس سے کانٹیکٹ میں ہوں. تو میں نے کہا کیا حالات ہیں؟ کہنا بہت ہی حالات خراب ہیں، ٹوکیو میں رہ رہا ہے اور بس بہت برے حالات ہیں، وہ ادھار مانگتا رہتا ہے، ادھار دے دو تو واپس نہیں دیتا. میں نے کہا کوئی بات نہیں یار، ہمارے بڑوں میں تھا، مثلا ہم سے سینئر تھا چند دن جاپان میں، اور چلو کوئی نہیں یار، میرے بھی کافی پیسے ہیں، لیکن میں نے مانگنا ہی چھوڑ دیے، چھپ گیا، بھاگ گیا. اس نے اس کو بتایا کہ میں آیا ہوا ہوں، تو فوراً کہ لگا اچھا میں تو یار بات ہی نہیں ہوئی بڑے دن سے، یہ وہ ایسا بولا بن گیا نا. میں ٹوکیو اس سے ملنے گیا، خاص کر میرا آپ دل دیکھیں، میں نے کوئی پیسوں کی بات نہیں کی، میں نے پیسوں کی بات نہیں کی، کوئی حیرت کی بات نہیں، لیکن اس نے بھی کوئی پیسوں کی بات نہیں کی. اس نے بھی یہ بھی نہیں بولا مجھے کہ سوری یار میرے ہاتھ سے تیرا اتنا نقصان ہو گیا. یہ میرا اتنا پرانا دوست تھا، یعنی 40 سال 35 سال پرانا دوست تھا. کبھی میں نے اس سے ایک پائی ادھار نہیں مانگی پوری زندگی میں. میں نے کسی سے بھی جاپان میں کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ خالد کو میں نے 1 مان بھی ادھار دیا تھا.
کہ یار ضرورت ہے، بہت حالات خراب ہیں. اچھے حالات برے حالات سب خود نپٹائے میں نے، میرے بیوی بچوں نے. یار اس بات کا مجھے بہت صدمہ ہوا. خیر میں ایک دفعہ ملا اس سے، اس کے بعد سے میں نے اس شخص سے ملنا چھوڑ دیا. پھر اس کا ایک آدھ دفعہ فون آیا تو اس نے مجھ سے وہی بات کی کہ یار کچھ پیسے اگر ہو جائیں تو میں نے کہا یار آپ سارا دن گھر میں رہتے ہو، جاب آپ کرتے نہیں، کاروبار آپ آتا نہیں، گاڑی آپ صرف اپنے علاقے میں چلاتے ہو، کہتے ہو گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے ہائی وے پہ چڑھتے ہوئے، ٹنل میں گھستے ہوئے، ٹرین میں گھستے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن آپ کا ڈبہ روز چل رہا ہوتا ہے، آپ کی وہ لڑکی بازی وہ سب ویسے ہی ہے. تو سب جاپان میں جو لوگ کہتے تھے نا، جو اس کے دوست تھے، جو میرے اب دوست نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ بہت ٹوپی ہے بھائی. لیکن میں کہتا تھا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے. بہرحال میں نے اس سے ملنا چھوڑ دیا. لیکن بھائی جان اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیے گا، آپ سے میں اپنا حساب کتاب مرنے کے بعد کروں گا. میں آپ کو ایسے نہیں چھوڑوں گا. مجھے اپنا پیسہ نہیں چاہیے. جو دکھ آپ نے مجھے دیا نا، میری آنیسٹی کا جو جواب دیا نا آپ نے، میں پوری عمر آپ کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظران کہتا ہوں آنیسٹ رہا ہوں. نہ ہی آپ نے مجھے کوئی کاروبار سکھایا، نہ ہی آپ میرے استاد ہو. آپ ایک میرے کچرا دوست تھے جو مجھ سے مطلب سے ملتے تھے، کیونکہ کام ہمیشہ میرے پاس تھا، میں محنتی آدمی تھا. آپ نے صرف آپ کو میں نے جو کرتے دیکھا وہ ایک جاب کرتے دیکھا تھا بس 8-10 سال جو شروع میں. اس کے بعد سے میں نے کچھ کام کرتے آپ کو نہیں دیکھا، خالی آپ کی بکواس سنی دوستی میں. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ سے ملاقات ضرور ہوگی. اچھا پھر حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ اب میں 2019 سے دوبارہ شروع کروں گا کہ وہ جس طرح بھائی نے وہ گاڑیاں مجھے فون کیا اور پھر وہ ندیم نے وہ گاڑیاں وہاں پہ ڈال دی، آکشن میں ڈال دی، اور پھر وہ گاڑیاں بکنی شروع ہو گئیں. اس گاڑیوں میں مجھے بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت زیادہ نقصان ہوا. لیکن ندیم نے اپنا پورا کمیشن لیا، اس میں پورا کمیشن. اصول کے طور پہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے تعلقات تھے نا وہ ختم ہو گئے. پھر میں نے ندیم سے 2 قدم پیچھے ہٹ کے اس کا کارڈ جا کے میں نے اس کے یوکوہاما US آکشن میں جا کے دیا. میں نے کہا یہ آپ رکھ لیں، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، اور تھینک یو کر کے میں نے ان سے اسٹیپ پیچھے کر لیا. اس کے بعد آج تک بات نہیں کی میں نے ان سے. وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ڈرامے کیے میرے ساتھ، کیونکہ یہ گاڑیاں بکوانے میں، یہ فون کرانے میں، میری گاڑیوں کو بیچنے میں مجھ سے ٹرانسپورٹ تک کے پیسے لیے اس نے. میں نہیں تھا نا، میں تو بیمار تھا یار، یہ ٹرانسپورٹ کے پیسے اتنے ہیں یہ، اور ساری ٹرانسپورٹ اس نے اور میرے بھائی راشد نے دونوں نے مل کے کی. ایک آدھ چھوٹے لڑکے کو ساتھ لگا کے 2 گاڑیاں 2 گاڑیاں دن میں 3-4 چکر لگاتے تھے. وہ دہاڑی انہوں نے مجھ سے الگ بنائی اور پورے پیسے کاٹے اس نے، گاڑیاں اٹھانے کے بھی، گاڑیاں بیچنے کا کمیشن بھی. دنیا میں آپ کو بہت عجیب لوگ ملیں گے، لیکن وہ لوگ جو سامنے والے کا خیال نہ کرے نا، ان کو ہمیشہ چھوڑ دینا چاہیے. میں نے ان لوگوں کو بہت چانس دیا، بس ان لوگوں میں یہ ایبلٹی نہیں تھی کہ میرے جیسے آدمی کو پکڑ کے رکھتے. آج بھی انہی حالات میں یہ لوگ، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی بکواس کرتا ہے ندیم. گاڑی بس یوں کر کے ادھر سے مٹکتے ہوئے آئے، گاڑی میں نے بیچ دی 40 من کما لیے، اس گاڑی بیچ دی 50 من کما لیے. سب بکواس جھوٹ، سب بکواس جھوٹ. مجھے پتہ ہے کیا حالات ہیں. بہرحال اللہ خوش رکھے. آپ سے میرا کوئی لین دین نہیں ہے، آپ خوش رہیں.